الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، گزشتہ ہفتے جمعے کے دن ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اسی قربانی کا جو واقعہ پیش آیا تھا، باپ اور بیٹے نے کیا عمل اختیار فرمایا تھا، اسی کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ آپ حضرات آگے کو ہو کر کے بیٹھ جائیں اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا۔ اشارہ ہوا کہ میرے خلیل میری راہ میں اپنی عزیز چیز کی قربانی دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلے ہی دن 100 اونٹوں کی قربانی کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اس زمانے میں مال ہی عزیز چیز تصور کی جاتی تھی، سو اللہ کے نبی نے بخل سے کام نہیں لیا، 1-2 اونٹ اللہ کی راہ پر قربان نہیں کیے، بلکہ ایک اشارے پر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اگلی شب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں پھر اشارہ ہوا، آپ علیہ السلام نے دوبارہ 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسری شب حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام، ہم تم سے عزیز چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے تو دل نے گواہی دی کہ اسماعیل سے بڑھ کر اور کوئی چیز عزیز اور محبوب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، نہ فلسفے میں اور نہ کسی سے مشورہ کیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا، اسماعیل کو تیار کر دو۔ اماں حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اہتمام سے تیار کیا، نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، بیٹے کو اپنے مالک سے ملانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اپنے اصل ارادے سے آگاہ نہیں کیا، اس لیے کہ کہیں ماں کی ممتا کا جذبہ بیدار نہ ہو جائے اور میری قربانی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو بتائے بغیر رسی اور چھری لیے قربان گاہ کی طرف چل دیے۔ شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اتباع اور اس کے اشارے کی تعمیل میں بڑی گرمجوشی کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہیں۔ اسے علم تھا کہ اللہ کا عظیم پیغمبر اپنے لخت جگر کی قربانی کر کے ایسی مثال قائم کر دے گا کہ اللہ کو راضی کرنے والے ابراہیمی عمل شیطان مردود کو کیسے گوارا ہو سکتے تھے۔ شیطان کی یہ فطرت رہی ہے کہ وہ انسان کو ہر نیکی کے عمل سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ بندہ رحمان کی بجائے شیطان کا ساتھی بن جائے۔ شیطان دراصل رحمان کی اپوزیشن کا نام ہے، اس کا یہی کام ہے کہ بندوں کو بہلا پھسلا کر رحمانی پارٹی سے نکال کر شیطانی پارٹی میں داخل کر دیا جائے۔ لکھا علماء نے، ایک بزرگ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، زندگی بھر تہجد کی نماز کبھی قضا نہ کی،
ایک دفعہ تھکن سے چور ہو کر بستر پر سو گئے۔ تہجد کی نماز کا وقت جا رہا تھا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر انہیں جگا دیا۔ فوراً بزرگ جاگ اٹھے، پوچھا تم کون ہو اور یہ احسان مجھ پر کیوں کیا؟ اگر میری تہجد کی نماز آج قضا ہو جاتی تو مجھے اس کا ساری زندگی ملال رہتا۔ شیطان نے فوراً جواب دیا، اسی لیے تو میں نے آپ کو جگا دیا۔ اگر آپ کی تہجد کی نماز جاتی رہتی تو آپ یقیناً اللہ کے حضور عجز و انکساری اور گریہ وزاری کے کر کے تہجد کی نماز سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتے۔ میں نے اس نیت سے آپ کو جگایا ہے تاکہ آپ معمول سے زیادہ اجر و ثواب حاصل نہ کر سکیں۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ انہوں نے شیطان کو بھگانے کے لیے 7 کنکریاں ماری۔ شیطان نے دوبارہ کوشش کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ یہی عمل دہرایا تاکہ شیطان مردود بھاگ جائے، لیکن شیطان اپنے مذموم ارادے کی تکمیل میں بار بار حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کرتا رہا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے زور سے کنکریاں ماری کہ شیطان بھاگ اٹھا۔ آج بھی حج کے ارکان میں جو حاجی جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ شیطان کو کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یاد کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی ادائیگی میں دراصل حکمت یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اتباع اور اس کے حکم کی تکمیل میں شیطان ملعون کی پرواہ نہ کی بلکہ اسے دھتکار دیا، اسی طرح اللہ کے نیک بندے اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں نیک اعمال کرتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، بلکہ اسے دور رکھ کر نیک اعمال کی ادائیگی اور تعمیل و تکمیل میں مصروف و مشغول رہیں گے۔ جب شیطان کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت ایمانی کے سامنے شیطانی حربے ناکام ہو گئے۔ شیطان نے ایک حربہ اور استعمال کیا، سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچا۔ اس نے سوچا اولاد بہرحال عورت کی کمزوری ہوتی ہے، کیوں نہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ کو جب یہ بتاؤں گا کہ ابراہیم تیرے لختے جگر اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو یقیناً بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے نیک عمل میں مزاحمت کریں گی۔ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم کہاں ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا اسماعیل کو لے کر کہیں گئے ہیں۔ شیطان فوراً بولا وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وقت ہے فوراً انہیں روکیں ورنہ بچہ ضائع ہو جائے گا اور تم ساری زندگی کف افسوس ملتی رہو گی۔ اس موقع پر کوئی اور خاتون ہوتی تو یقیناً اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کی فکر کرتی، سراپا احتجاج کرتی، گریہ زاری اور نوحہ کرتی، چیختی چلاتی، لیکن حضرت ہاجرہ عظیم المرتبت خاتون تھی۔ آپ ایک پیغمبر کی بیوی تھی، آپ خلیل اللہ کی زوجہ تھی، جبکہ ہونے والے دوسرے پیغمبر کی ماں تھی۔ اماں ہاجرہ نے شیطان کو کہا اگر ابراہیم میرے اسماعیل کو ذبح کرتے ہیں تو یقیناً یہ حکم الہی ہوگا۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مجھے بتایا نہیں۔ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک اسماعیل تو کیا، میں کئی اسماعیل قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ایک کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم قربانی میں مجھے بھی شامل کر لیتے۔
افسوس اس بات پر ہے کہ یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گی۔ میری تو تمنا ہے اگر یہ حکم اللہ کا تھا تو میں بھی وہاں موجود ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام میرے اسماعیل کے گلے پر چھری چلاتے، میں جھولی پھیلا کر لخت جگر کی قبولیت کی دعا مانگتی۔ شیطان اماں ہاجرہ کا یہ جواب سن کر مایوس ہو گیا۔ اگر عورت ذات کے یہ جذبات ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جلیل القدر پیغمبر کو بیٹے کی قربانی سے نہیں روک سکتی۔ چنانچہ اپنا سامان لے کر ناکام و نامراد واپس لوٹتا ہے۔ وادی مینا میں ایک مقام پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے خدا کے حکم کی تعمیل تو ہر حالت میں کرنی ہی کرنی ہے، ذرا بیٹے کی رائے بھی معلوم کر لی جائے، اس کا تأثر تو معلوم کر لوں۔ اس مقام پر باپ بیٹے کا آپس میں جو مکالمہ ہوا، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ باپ نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تم کیا سمجھتے ہو۔ بیٹے نے کہا میرے باپ جو حکم دیا گیا ہے کر گزرو، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ارے ایک شاعر نے کہا ہے پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ بیٹا چاہتا آج کے لوگوں کی طرح منطقی جواب دے سکتا تھا، ابا حضور آپ چھوڑ دیجئے، یہ خواب ہے، بھلا اس کا حقیقی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ لیکن نہیں، خواب بیان کرنے والا خدا کا پیغمبر تھا، خواب سمجھنے والا بھی خدا کا پیغمبر تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کمال ذہانت و فطانت کا مظاہرہ کیا، سمجھ گئے میرا باپ جو کہہ رہا ہے یہ بات خلیل کی نہیں، یقیناً رب جلیل کی ہے، یعنی اس خواب کی تعبیر میری قربانی کی تفسیر ہے۔ چھوٹی عمر میں بڑا جواب بہت متاثر کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب واقعتاً ان کی ذہانت اور جذبہ فداکاری کا ممولتا ثبوت تھا۔ حضرت اسماعیل کا یہ جملہ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین بڑا معنی خیز ہے کہ آپ اللہ کا حکم بجا لائیں، میری فکر نہ کریں، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ موقع محل کی نسبت سے یہ جملہ پیغمبرانہ بصیرت کا شاہکار ہے۔ لفظ انشاءاللہ بتاتا ہے کہ خدا کی ذات پر ننھے منھے اسماعیل کا ایمان اپنے باپ کی طرح پختہ اور کامل تھا۔ کبھی اسی بے آب و گیا وادی میں جب حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے اسماعیل کو چھوڑا تھا، اس عظیم المرتبت ماں کے لبوں پر بھی یہی جملہ تھا کہ اگر ایسا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر مجھے آپ صابر پائیں گے۔ آج قربانی کے وقت اسماعیل بھی یہی جملہ دہرا رہے ہیں۔ معلوم ہوا اسماعیل نہیں بول رہے ہیں بلکہ ماں کے دودھ کی تاثیر بول رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لخت جگر کی رائے سنی اور بیٹے کے جذبات دیکھے تو بہت خوش ہوئے، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں، لیکن میری چند شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ میرے نوجوانوں اپنے دلوں پر لکھ کر لے جاؤ، اللہ کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھو۔ آج جو ذلت کا طوق مسلمانوں کے گلوں میں ہے وہ صرف اس لیے کہ آج مسلمان خدا کے نام پر نہ مال سے نہ جان سے کسی طرح بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال وہ شرط یہ ہے مجھے اوندھا لٹا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظروں کا ملاپ قربانی میں حائل ہو جائے۔ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کس کو ذبح کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے
تیار ہو جائیں۔ ذبح کرتے وقت آپ کی شفقت پدری جاگ اٹھے۔ مجھے ذبح کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں میرے تڑپتے ہاتھ پاؤں آپ کے جسم کو لگ کر گستاخی و بے ادبی کا موجب نہ بن جائیں۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا! باپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیٹا باپ اور خدا دونوں کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھے، دونوں مطمئن ہیں، ایک ذبح کرنے کے لیے، دوسرا ذبح ہونے کے لیے۔ مالک حقیقی کے حکم کی تعمیل اور تکمیل میں دونوں بے قرار ہیں، ایک قربانی کرنے کے لیے، دوسرا قربان ہونے کے لیے۔ آخر تابعدار بیٹے نے آواز دی، ابا جان دیر نہ کیجیے، جلدی کریں، کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے۔ بیٹے کے جملے کے ساتھ ہی قربانی کا بے مثال عمل شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً لاڈلے پیارے اور معصوم بیٹے کے جسم پر بیٹھ گئے، اللہ کا نام لیا، چھری گلے پر رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنی لگن میں مشغول مصروف بیٹے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر آواز دی، ابا جان جلدی کریں، چھری چلائیں تاکہ ہمارا مالک حقیقی ہم سے راضی ہو جائے۔ باپ نے جواب دیا، بیٹا چھری تو چل رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی ہے۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان زور لگائیں، کہیں ایسا تو نہیں تیز چھری کے بجائے آپ کھنڈی چھری استعمال کر رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پتھر پہ چلاتے ہیں تاکہ تیز ہو جائے، پتھر کٹ جاتا ہے۔ خدا کا نبی غصے سے بھر جاتا ہے، غصے ہو کر بولتا ہے اور بول اٹھتا ہے، ظالم پتھر کو کاٹتی ہے، انسانی گوشت کو نہیں کاٹتی۔ پروردگار عالم نے چھری کو زبان دی، عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام تو کہتا ہے کاٹ، مالک کہتا ہے نہ کاٹ، خلیل تیری مانوں یا رب جلیل کی مانوں۔ حضرات محترم، یہ عشق کا وہ مقام ہے جہاں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، وہ انسانی جسم کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن جب مالک حقیقی کا حکم ہو تو آگ جلاتی نہیں بلکہ گلزار ہو کر محافظ بن جاتی ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن جب مالک کا حکم ہو تو وہ کاٹتی نہیں۔ آج دین کا مذاق اڑانے والے بعض نیچری لوگ یہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا پہلے سے علم تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ دمبا ذبح ہوگا۔ ارے ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے، نعوذ باللہ، کیا یہ ڈرامہ تھا؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا تو بیٹے کے مشورے پر عمل کرتے اور نہ ہی اس سے رائے لیتے، بیٹے کو اوندھا لٹاتے اور نہ ہی اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دیکھتے ہوئے میری قربانی پائے تکمیل کو نہیں پہنچ رہی ہے، چھری اپنا کام نہیں دکھا رہی ہے، ایک مرتبہ پھر فداکاری کا جذبے کا اعادہ کیا، عرض کیا، ابا جان محسوس ہوتا ہے اللہ کی راہ میں ہمارا قربانی دینے کا انداز ہمارے مالک کو پسند نہیں آیا، معلوم ہوتا ہے آپ کے ذبح کرنے کے طریقے سے اللہ راضی نہیں۔ آپ ایسا کریں، مجھے سیدھا لٹا دیں، اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دیں، میرے ہاتھ پاؤں بھی کھلے چھوڑ دیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ضروری ہے کہ میں راہ خدا میں جان کا نذرانہ آزادی کے ساتھ دے سکوں۔ مجھے سیدھا لٹائیے، آنکھوں سے پٹی کھول دیجئے تاکہ نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، ہاتھ پاؤں اس لیے کھول دیں تاکہ قربان ہوتے وقت آپ مجھ کو تڑپتا دیکھیں، میں آپ کو مطمئن دیکھوں۔ اس طرح قربانی کا فطری عمل بھی مکمل ہوگا اور قربانی بھی قبول ہوگی۔ اسی ادا پر اقبال تڑپ کر بول اٹھے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دھن میں ایسے پکے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ترمیم شدہ تجاویز کے مطابق دوبارہ بیٹے کی قربانی کا عمل شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا لٹا کر گلے پر چھری چلا دی، لیکن آپ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے، ذبح ہونے والا اسماعیل نہیں تھا بلکہ جنت کا جانور مینڈھا تھا۔ یہ تاریخی اور یادگار قربانی کچھ اس طرح مکمل ہوئی
ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو بلند آواز سے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آئے کہ انہیں مسلمانوں کے دینی تہوار یعنی عید الاضحیٰ کے دن کا ترانہ بنا دیا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، نہیں کوئی شریک مگر اللہ، یقیناً اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ حکم ہے کہ عید کی نماز میں زائد تکبیریں پڑھی جائیں تاکہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان ہو۔ اس کے علاوہ وہ تمام مسلمان جو گھروں سے عیدگاہ کی طرف آتے رہیں اور جاتے وقت راستے بھر اسی نام کو بلند کرتے چلے جائیں تاکہ زمین کا چپا چپا اور ذرہ ذرہ اس کے نام کا شاہد بن جائے۔ اور فضاؤں میں اس کے نام سے دھوم مچ جائے۔ تکبیرات کا یہ عالمگیر ترانہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس کو عام اس لیے کیا گیا کہ جہاں اللہ کا نام بلند ہو وہاں اس کے نام کے صدقے ابراہیم و اسماعیل کی قربانیوں کی یاد زندہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کی قربانی کے امتحان میں سرخرو ہو کر نکلے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو آزمانا تھا سو آزمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بے مثال کامیابی و کامرانی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ کھلی ہوئی آزمائش ہے اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذبح یعنی مینڈھے کے ساتھ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا مقصد اللہ کی اطاعت، اس کی رضا و خوشنودی کا حصول تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب کی اطاعت اور اس کے احکامات کی اتباع میں اس کا اس قدر تابعدار بن جائے کہ اپنی جان کو بھی اس کی راہ میں پیش کرنے سے گریز نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی جذبے سے سرشار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آج کل ماحول چل رہا ہے، بعض لوگوں کی زبان سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ اس سال تو حکومت بھی بڑی سخت ہے اور عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور قربانی کے جانور بھی آسانی سے مل نہیں رہے ہیں، اس لیے اس سال قربانی نہ کی جائے تو کیا حرج ہے۔ ارے عقل کے اندھو، ارے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، آج تم ہزاروں روپے اپنی شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہو، اپنے بچوں پر، کھیل و کود پر اور گاڑیوں پر اور موبائلوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہو، 5-7 ہزار روپے قربانی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور اگر تیار نہیں ہو پھر یہ توق جو ذلت کا تمہارے گلوں میں آج اللہ نے ڈالا ہے، اس سے بڑا جو توق اللہ تعالیٰ کے پاس ذلت کا ہوگا اس کے لیے تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید الاضحیٰ کے موقع تک جب تک یہ ایام نہ گزرے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس ترانے کو خوب پڑھا کرو، اس کی خوب کثرت رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔